جلدی جلدی دوسرا ٹکڑا سنایا. اس کا مطلب سنیے گا تو کلیجہ ہل جائے گا. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں, سنیے نبی فرماتے ہیں کہ اب وہاں سے نماز پڑھا کر میں آسمان کی طرف چلا. کہاں چلا؟ زور سے بولو. آسمان کی طرف چلا. جبریل مجھ کو لے کر آسمان پر پہنچے. جیسے پہلے آسمان پر پہنچا دروازہ بند تھا. جیسے پہلے آسمان پر پہنچا دروازہ بند تھا. جبریل نے کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی, کون؟ اندر سے آواز آئی, کون؟ حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں دروازہ کھولیے, بلایا گیا ہے. اتنا سننا تھا, آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 مرحبا. آئیے تشریف لائیے, آئیے تشریف لائیے. اے اللہ کے پیارے محبوب آپ کا آنا مبارک ہو. ادھر دیکھیے نبی کہاں پہنچے؟ جلدی بولو. پہلے آسمان. جیسے پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے. حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام. یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی فرماتے جیسے میں نے ان کا نام سنا میں نے ان کو سلام کیا. جیسے سلام سنا انہوں نے جواب دیا, کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے. مجھ کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, خوب دعائیں دی, خوب دعائیں دی. اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بیٹے, اے اللہ کے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو. نبی فرماتے ہیں اب آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد میں دوسرے آسمان پر پہنچا. جلدی سنیے. جیسے دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں بھی دروازہ بند تھا. جبریل نے دستک دیا. اندر سے آواز آئی, کون؟ فرمایا جبریل ہوں. پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا؟ جبریل نے کہا ہاں ہاں دروازہ کھولیے, بلایا گیا. اتنا سننا تھا, دھیان سے سنیے, اتنا سننا تھا کہ دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا مرحبا مرحبا. جیسے نبی اندر پہنچے تو دیکھا دو بزرگ اگل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کا نام حضرت یحییٰ اور دوسرے کا نام عیسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. نبی سے حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں, ان کو آپ سلام کیجئے. نبی فرماتے میں نے دونوں کو سلام کیا, دونوں نے جواب دیا. اور جیسے مجھ پر نظر پڑی, جیسے مجھ پر نظر پڑی میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے. مجھ کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, خوب دعائیں دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بھائی, اے اللہ کے پیارے محبوب آپ کا آنا مبارک ہو. اچھا ایک بات بتائیے, ادھر دیکھیں حدیث کا مطلب آپ سن رہے ہیں, دھیان سے سنیے. ایک بات بتائیے کہ سب کو پتا تھا کہ نبی آ رہے ہیں. ارے بولو پتا تھا کہ نہیں؟ بولو آسمان والوں کو پتا تھا نا کہ نبی آ رہے ہیں. جب سب کو پتا تھا تو آسمان کا دروازہ بند کیوں رکھا گیا؟ پہلے سے کھول کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے بولو پہلے سے کیوں نہیں کھول دیا گیا؟ آسمان کا دروازہ بند کیوں رکھا گیا؟ ادھر دیکھیے, بند اس لیے رکھا گیا تاکہ اللہ کے محبوب کو معلوم ہو جائے کہ یہ دروازہ آج تک آپ سے پہلے نہ کسی کے لیے کھولا گیا ہے نہ کھولا جائے گا. جبریل نے اپنا نام بتایا تو دروازہ نہیں کھلا, لیکن مصطفیٰ کا نام سنتے ہی
दरवाजा खोल दिया गया। ये है मुस्तफा की शान। मुस्तफा की हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं है, मुस्तफा की हुकूमत आसमानों पर भी है, फरिश्तों पर भी है। कोई भी फरिश्ता बगैर मर्जी रसूल के नहीं चल सकता। आपको पता है मौत सबको आएगी, बोलो आएगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आपसे फरिश्ते पूछेंगे कि मैं रूह कब्ज करूं कि नहीं? और बोलो पूछेंगे, हजरत से पूछेंगे, मौलाना मुफीद साहब से पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, किसी से फरिश्ते नहीं पूछेंगे। लेकिन जब नबी के पास आए तो मिशकात शरीफ लाइए किताब, अगर नहीं दिखाऊं तो मुझे कुर्सी से उतार दीजिए। मिशकात शरीफ पेज नंबर 549। हजरत अली बिन हुसैन फरमाते हैं कि जब मलकुल मौत मुस्तफा की बारगाह में आए तो उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। अगर आप इजाजत दे तो रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो छोड़ दूं, वापस चला जाऊं। तो इधर देखिए, मुस्तफा की हुकूमत फरिश्तों पर भी है। कोई भी फरिश्ता मर्ज़ी रसूल के बगैर नहीं चल सकता। मेरी तरफ देखिए, मुस्तफा के बारे में सबको पता कि आसमान पर आ रहे हैं, लेकिन दरवाजा पहले से खोलकर नहीं रखा गया। जब मुस्तफा का नाम सुना तब दरवाजा खुला, इसलिए ताकि रसूल को पता चल जाए, मुस्तफा को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया और आपके बाद किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। अब आगे का सफर सुनिए। इजाजत